بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک میچ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان چل رہا ہے اور وہ ہے وفاقی حکومت اور پھر تخت لاہور، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف۔ ان دونوں کے درمیان ایک طرف 14 جماعتی اتحاد ہے، وفاقی حکومت ہے، سب کچھ ہے، گورنر ہاؤس ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ دونوں متحد ہیں، اور اس پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں عمران خان صاحب، اور جس دن یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں اس کے بعد باری ہوگی مرکز کی، وفاقی حکومت کی، اور وفاقی حکومت اپنا اقتدار شاید نہ بچا سکے بلکہ یقیناً نہیں بچا سکے گی اگر دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور وہ سسٹم سے باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر 123 ارکان قومی اسمبلی بھی ریزائن کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی اور آپشن نہیں بچے گا کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ یہ ایک بند گلی ہے، اس بند گلی کی طرف یہ دھکیل رہے ہیں عمران خان صاحب 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو، اور ان کو اس بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں۔ پلان تو یہ تیار کیا گیا تھا 9-10 اپریل کی درمیانی شب کے عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا جائے گا اور ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا سسٹم سے، لیکن قدرت کا کچھ اور فیصلہ تھا، قدرت کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی عمران خان کو ایک سمبل بنا دیا مزاحمت کا، ریزسٹنس کا، اور اسی کو سامنے لے کے آ گئے اللہ تعالیٰ۔ اب عمران خان صاحب ہیں، جس طرف بھی جاتے ہیں وہ اسلام آباد پاکستان کی سیاست کا وہ گھنٹہ گھر بن چکے ہیں، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر، کہ آپ جس گلی سے بھی نکلیں گے، جس بازار سے بھی نکلیں گے، سامنے آپ کو گھنٹہ گھر ملے گا۔ تو یہی حال اس وقت پاکستان کی سیاست کا ہے کہ سیاست کے گھنٹہ گھر جو عمران خان صاحب بن چکے ہیں، ان سے اوائڈ کرنے کی، ان سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گولیاں مار کے کوشش کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے ایک بات کہ ابھی تک انہوں نے کوئی آئین سے ماورا کوئی اقدام نہیں کیا، آئین سے متصادمہ نہیں کیا، کوئی تشدد والی، کوئی پرتشدد قسم کی لہر نہیں چلائی، کوئی تحریک نہیں چلائی، وہ بڑے پرامن طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب مائٹ از رائٹ کا اصول چل رہا ہے۔ بہرحال یہ جب اعلان کر دیا گیا تو تحریک عدم اعتماد سبمٹ کروا دی پنجاب میں، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، تو اسپیکر نے گورنر پنجاب کے وہ آرڈر جو تھے وہ ہوا میں اڑا دیے، بلکہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، آئین سے متصادم ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں سے، ہائی کورٹ کے فیصلوں سے متصادم ہے، لہٰذا اس کو تو آپ چیپٹر کو کلوز ہی سمجھیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس چیپٹر کو کلوز ظاہر نہیں کرنا تھا، پھر دھمکیوں پہ اتر آئے، جو کہ ان کی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ دھمکیاں دی جائیں، اور اس کے بعد پھر پراسرار قسم کی سرگرمیاں شروع کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پہلا میچ ہے، پولیٹیکل میچ، جو کہ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان ہی کھیلا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری لیڈرشپ اس میں انٹروین نہیں کرے گی، یہ ایک بنیادی اور اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کو خبریں ملتی رہیں گی کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن میں آپ کو جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا میچ ہے، پولیٹیکل میچ ہے، جس میں ملٹری لیڈرشپ انوالو نہیں ہوگی، نہ ہی ملٹری لیڈرشپ اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے کچھ کرے گی، اور نہ ہی تحلیل ہونے کے لیے کچھ کرے گی۔ یہ جو کچھ کرنا ہے پولیٹیکل پلیئرز نے کرنا ہے، اگر ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر تصادم کی طرف جاتا ہے تو چلا جائے، اور اس کے بعد عدالتیں دیکھیں گی، کیونکہ افواج پاکستان ملٹری لیڈرشپ، عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، وہ واضح طور پہ ہدایات احکامات دے چکے ہیں اپنے اداروں کو، اپنے ماتحت اداروں کو، تمام کے تمام، جس میں انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہیں، کہ اب ہم نے پاکستان کی ملکی سیاست کی طرف نہیں جانا بلکہ اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے، اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، پاک افغان بارڈر، پاک انڈیا بارڈر، LOC، پاک ایران بارڈر، ان کو ہم نے سیکیور کرنا ہے، تو وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، اور خالصتاً پروفیشنل انداز میں۔ بہرحال دھمکیاں دی گئیں، رانا سنالا صاحب نے دھمکی دی کہ ہم CM آفس سیز کر دیں گے، اور وہاں پہ کنٹینرز بھی پہنچانے کی کوشش، تاکہ تاثر دیا جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور
اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ایم پی ایس کو بھی میسیج جائے، انتظامیہ کو بھی میسیج جائے کہ ہو یہ دیکھیں پھر وہی کام ہو گیا۔ اور اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ پھر عدم اعتماد کی طرف وہ آیا ہوا ہے، اس طرف جائیں، پھر اس کے بجائے کہ اس طرف جاتے دھمکیوں پہ اتر آئے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ان دھمکیوں سے مرعوب ہو کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی غلطی کرے گی، جلد بازی میں کوئی غلطی کرے گی، لیکن اسپیکر سبطین خان ہیں، انہوں نے بھی اس بہت پہلے صلاح مشورہ کیا ہوا تھا کہ کیا کیا ہرڈلز آئیں گی اور کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی یا مسلم لیگ کاف کے لیے اچنبے والی بات نہیں ہے، یہ ہونا ہی تھا، اتنا تو ریزسٹنس ان کا بنتا ہے۔ لیکن جو اصل ایلیمنٹ تھا وہ تھا کہ فوج کو ہم طلب کر لیں گے، تو فوج طلب نہیں ہو سکتی، نہ ہی فوج آئے گی اس طریقے سے۔ جب اس طرف سے جواب ہوا 245 والا، آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کرنے کا، اس سے انکاری ہوا معاملہ، تو اس کے بعد پھر رینجرز اور ایف سی وہ بھی رات 12 بجے کہا گیا۔ اس کی ریزن ایک فیس سیونگ تھی، اور کیونکہ میچ یہ لوز کر چکے تھے، اسپیکر نے جب رولنگ دے دی کہ آپ گورنر کا جو ایڈوائس آئی تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اسپیکر نے ایک رولنگ دے کے اس گورنر کے آرڈر کو، جو کہ ان کے خیال میں غیر آئینی تھا، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر بیٹھے رہے، اور جب وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، یہ عدم اعتماد کی کو فیس کر لیں، اس طرف جانا نہیں ہے، کوئی نمبرز پورے نہیں ہیں۔ بہرحال کہا گیا جی کہ ہم وزیر اعلیٰ کا آفس سیز کر، وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے جیسے سیکشن آفیسر کو کرتے ہیں۔ اس کا بھی چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے رہے، مونس الہی صاحب بیٹھے رہے، اپنا کام کرتے رہے، فائل ورک کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آئیں، آ کے کریں ہمیں پھر، اور تالے شالے لگانے تو لگائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو مخاطب ہو کے کہا، لیکن اس کے بعد جب یہ 245 والا آپشن بھی ختم ہوا تو پھر جھاگ کی طرح معاملات بیٹھنا شروع ہو گئے۔ زرداری صاحب کو پتہ چلا، زرداری صاحب نے بھی کیا کیا، زرداری صاحب نے جناب کہا کہ بلاول اور حمزہ ایک ہی ہیں، تو وہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ سے باہر نکل گئے۔ وہ ظاہر ہے کہ 7 ایم پی ایس کے ساتھ کیسے ان کو وزارت اعلیٰ دی جا سکتی ہے، لیکن دوسرا جو اصل نقطہ ہے، زرداری صاحب کو ابھی بھی ڈاواڈول ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد، وہ ابھی تک بھی مخمصے میں مبتلا ہیں، اس لیے انہوں نے اس لڑائی سے نکلنے کی کوشش کی۔ ٹیلی فون کالز البتہ پیپلز پارٹی کی طرف سے موصول ہوئی ہیں خواتین اراکین صوبائی اسمبلی کو، ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ بتائیں پیسے ویسے لیں، اور کس چیز کے پیسے لیں، کہ آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا، یعنی کہ آپ غائب ہو جائیں۔ یہ بھی ایک اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ چل رہا ہے کہ اب آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا، آپ نے اس چیز کے پیسے لے لیں، اب غائب ہو جائیں خود بخود ہی۔ تو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ کوئی ایک ایم پی اے بھی کھسکا ہو۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ 10 کے 10 ایم پی ایز ہیں، ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس پہ اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ پوری پارلیمانی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے، چودھری شجاع صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو باری ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ساتھ ساتھ فردر مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف بھی، ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرس پورے ہیں، لہٰذا یہ تو معاملہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، فوج نہیں آ رہی تو جی چلیں فیس سیونگ کے لیے کہ رات 12 بجے اہم اعلان کیا جائے گا، 4 بجے کے بعد ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کو۔ لیکن 4 بج گئے، 5 6 7 8 9 10 11 12، رات کے 12 بج گئے، 2 بج گئے، 1 بج گیا، کوئی نہیں ہوا۔ عطا اللہ تارڑ صاحب، عطا تارڑ جو ہیں وہ ہوتے ہیں رونما ہوتے ہیں، وہ نمودار ہوتے ہیں، بلکہ نمودار ہوتے ہیں، اور نمودار ہو کے تھا کہ جی وہ آئیں گے، اب ڈی نوٹیفائی کریں گے، وزیر اعلیٰ کو فارغ کر دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 12 نے گلاس توڑا، 12 نے کھایا پیا کچھ نہیں، اور گلاس توڑا 12 نے، انہوں نے آ کے بھی کم از کم تقریباً وہ شکست تھی اور ہار مان لی، اور انہوں نے کہا جی کہ گورنر جو ہیں وہ غیر آئینی اقدام نہیں کریں گے، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے گورنر جو ہیں، گورنر غیر آئینی اقدام کیا کوئی بھی اقدام نہیں کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ اس لیے کہ نمبرز نہیں ہیں۔ اب تحریک عدم اعتماد کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی ہیں چونکہ 2 دن، جمعے کو ہے اور کل کا دن ہے،
اور آج وہ پورا دن اس پہ ریہرسل کریں گے کیا کیا جائے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی کامیابی ہو نہیں رہی۔ اور رات جو نوٹیفیکیشن کیا، رینجرز کو بلا لیا، ایف سی کو بلا لیا، اور وہ بھی گورنر ہاؤس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ آج 5 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرنا ہے، اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے مخاطب ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اور تازہ ترین پہلا راؤنڈ دوسرا راؤنڈ ابھی تک گرفت جو ہے وہ خان صاحب کے کنٹرول میں، عمران خان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حلقوں کے تعین کیا جا رہا ہے کہ کس کس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کاف کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور مسلم لیگ کاف وہاں پہ کھڑے گی، پی ایٹ کے سپورٹ کرے گی، اور کوئی ان کو اپوز نہیں کرے گا۔ تو وہ حلقوں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، تو اس حد تک تو چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اور پھر خبریں بھی چلوائی گئیں، بہت زیادہ اعصاب شکن خبریں چلائی گئیں، اور بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ تو یہ تو اس وقت یہ چل رہا ہے جی۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ توشہ خانہ کیس ہے سب سے زیادہ، توشہ خانے پہ بہت زیادہ رولا ڈالا گیا۔ تو توشہ خانہ میں یہ ہوا کہ زرداری صاحب کے خلاف بھی ریفرنس تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی تھا، سید یوسف زئی گیلانی یعنی سابق صدر اور 2 سابق وزراء اعظم توشہ خانہ گاڑیاں لی گئیں، اور گاڑیاں لی جا نہیں سکتی تھیں۔ یہ احتساب عدالت میں مقدمہ تھا، اور نواز شریف اس میں مفرور تھے اور اشتہاری قرار دیا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ایک طرف تو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ آ چکا ہے، بس اس کے بعد ان کو فارغ ہی کر دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ دوسری جانب احتساب عدالت میں پہنچے ہوئے ریفرنس جو ہے توشہ خانہ کے، وہ کل واپس لے لیے گئے، اور 3 ریفرنس آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، سید یوسف گیلانی صاحب، توشہ خانہ کے معاملات تھے، تینوں کے خلاف ریفرنس واپس اور نیب کو بھجوا دیے احتساب عدالت سے، اور کہا گیا چونکہ یہ 50 کروڑ سے کم ہیں اس لیے یہ نیب میں نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیسے پوچھیں، کیونکہ گاڑیاں نکلوائی گئی تھیں، اور یہ تو ہے معاملہ۔ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ میرٹ کیا بنتا ہے، کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے کہ جی توشہ خانہ کا آ گیا، ان کو فارغ کریں، اور اب سمجھ آئی کہ وہ جو ایک ٹی وی پروگرام میں یہ جو توشہ خانہ کی مالیت ہے وہ 6 ارب روپے تک کیوں لے کے گئے تھے؟ وہ اس لیے لے کے گئے تھے کہ 50 کروڑ احتساب کی زد میں بھی نہیں آتا، اور اس کو زیادہ ظاہر ہے 6 ارب روپے تک لے کے جانا تھا۔ 6 ارب، میں تو کہتا ہوں 6 ارب ڈالر تک جائے گا یہ معاملہ، کیونکہ اس کو ایک انٹرنیشنل سکیم بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو کچھ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یا گیلانی صاحب کے خلاف ماضی میں شہباز شریف صاحب کے خلاف ہوتا رہا ہے اس پہ کریں۔ تو یہ بھی ایک NRO 2 چل رہا ہے جی ساتھ ساتھ۔ تو یہ تینوں ریفرنس جو ہیں تینوں اشخاص کے خلاف، تینوں رہنماؤں کے خلاف واپس ہو گئے ہیں۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلوایا، صوبائی کابینہ کا اجلاس، اور آج انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، اور بتائیں گے ان کی سٹرینتھ شو کریں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل ہو چکا ہے، IG تبدیل ہو چکا ہے، تبادلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔ پہلا راؤنڈ خان صاحب جیت گئے ہیں، اور اب دن رہ گئے، 48 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں اجلاس ہے، اور اجلاس میں ہی فیصلہ ہونا ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہو جائے گی، یعنی کہ ایوان میں آ جائے گی، اس کے بعد یہ 7 دن کے اندر ہونی ہے پولنگ، اس تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہونا ہے، 7 دیے جائیں گے۔ تو جمعے سے جمعہ تک، یعنی اس جمعۃ المبارک کو نہیں تو اگلی جمعۃ المبارک تک مسئلہ صاف ہو چکا ہوگا، اور معاملہ جنوری میں داخل ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کرنا ہے، بلکہ جنوری تک شاید نہ جائے، دسمبر میں ہی رہے گا، کیونکہ جو 23 کے بعد اگلا جمعہ ہے وہ 30 تاریخ کو جمعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہیں پہ ہی ختم ہو جائے، اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑ دینی ہے، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا ٹوٹ جائے گی، اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، اور انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ہاں البتہ چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ 10
رکنی جماعت جو ہے وہ اگر ساتھ چھوڑ دے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت نہیں بچ سکے گی۔ پھر اگر یہ 10 ایم پی ادھر جاتے ہیں تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب ادھر جا سکتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، پروپیگنڈا ہے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور اگلا الیکشن بھی عمران خان کے ساتھ ہی لڑیں گے۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے حکمراں اتحاد کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔